آپ لوگ پیج نمبر 89 کھول لیں. پیج نمبر ہے 89 لیٹرز کا جو میں نے آپ کو کروانے ہیں. اپنے دوست کے نام خط لکھ کر کوئی ایسا واقعہ بیان کیجیے جس سے آپ کی حاضر دماغی کا اندازہ ہوتا ہو. اب لیٹر سے پہلے میں چند ایک چیزیں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی امپورٹنٹ ہیں اور کیسے لیٹر سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹر میں سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے, دائیں طرف جس جگہ سے آپ لیٹر لکھ رہے ہیں ایڈریس لکھنا ہے. یعنی اور آپ نے ایڈریس, فار ایگزامپل آپ امتحانی مرکز میں ہیں, کمرے میں بیٹھے ہیں, تو آپ لوگ امتحانی مرکز بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ 3 چیزیں لکھ سکتے ہیں, جیسے امتحانی مرکز, کمرہ امتحان اور آزمائش گاہ. آزمائش گاہ میں یہ ہے کہ آزمائش گاہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, کمرہ امتحان بھی ٹھیک ہوتا ہے, اور امتحانی مرکز میں. لیکن جب آپ کمرہ امتحان لکھیں تو اس میں آپ نے سب سے پہلے جو کیا ہے جس چیز کا خیال رکھنا ہے, کمرہ ہی سے نہیں ہونا چاہیے, الف سے ہو. بچے زیادہ تر مسٹیک کمرہ لکھنے میں کرتے ہیں, اور کمرہ ہی سے جب لکھتے ہیں تو آپ کی مسٹیک کاؤنٹ ہوتی ہے, کیونکہ 1 نمبر یہاں سٹارٹنگ کو ہوتا ہے. اگر پہلے ہی آپ نمبر لوز کر دیں گے تو آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. اس لیے آپ زیادہ تر میں امتحانی مرکز لکھواتی ہوں, کمرہ امتحان نہیں لکھواتی. وجہ کیا ہے کہ اس میں ہی میں اور الف میں بچے غلطی کر جاتے ہیں. آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی کوئی مسٹیک نہ ہو. تو آپ آزمائش کا بھی لکھ سکتے ہیں, کمرہ امتحان بھی لکھ سکتے ہیں, اور امتحانی مرکز بھی. لیکن امتحانی مرکز کے بعد کئی بچے کوما وغیرہ ڈال دیتے ہیں. کوما, فل سٹاپ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے, کیونکہ انگلش میں زیادہ تر آپ لوگ یہاں سے ایگزامینر وہ لکھتے وقت آپ لوگ آگے ڈالتے ہیں کوما یا فل سٹاپ جو بھی. تو وہ بچے اکثر اردو میں بھی لکھتے وقت امتحانی مرکز کے آگے کوما یا فل سٹاپ ڈالتے ہیں. فل سٹاپ تو کم ہی ہوتا ہے, زیادہ کوما ڈالتے ہیں. آپ نے کوما نہیں ڈالنا, آپ نے سمپل امتحانی مرکز لکھنا ہے, کوما کوئی بھی نہ ڈالیں. اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے آ کے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے. ڈیٹ کو آپ نے کیسے لکھنا ہے, سب سے پہلے جس ڈیٹ کو آپ خط لکھ رہے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بک میں جیسے 29 دسمبر 2000 29 دسمبر 2013 لکھا ہوا ہے تو آپ بھی اس کو رٹے لگانا شروع کر دیں کہ ہاں جی ہم نے بھی یہی لکھنا ہے. آپ نے جس دن آپ خط لکھ رہے ہیں اس دن کی تاریخ لکھنی ہے, اور اس دن کو آپ نے جو ہے 2013 نہیں ہے, اب 2020 ہے. آپ نے آج ڈیٹ جیسے ہے 22 ہے, تو آپ نے لکھنا ہے 22 جولائی. اس کے 22 لکھنے کے بعد آپ نے سلانٹ ڈالنی ہے. سلانٹ لکھنے کے لیے آپ کو میں نے کلاس میں بھی سمجھایا ہوا ہے کہ کس طرح سے سلانٹ ڈالنی ہے, کہ کبھی بھی جب ڈیٹ لکھیں تو اس کے بعد آپ نے سلانٹ ڈالنی ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جولائی لکھنا ہے. جیسے آج ہے 22, پھر اس کے بعد سلانٹ اور پھر جولائی, پھر اس کے بعد آپ نے 2020 لکھنا ہے. تو آپ دسمبر کے بعد کئی بچے کوما یا یعنی کہ مہینے کے جیسے جولائی یا جولائی کے بعد آپ نے کوئی ڈیٹ وہ کوما یا فل سٹاپ نہیں ڈالنا. آپ نے صرف تاریخ کے بعد ڈالنا ہے, مہینے کے بعد نہیں ڈالنا. اور اینڈ میں بھی آپ نے کوئی کوما یا فل سٹاپ نہیں ڈالنا. ڈیٹس لکھتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں, اور ڈیٹ کو آپ نے بچوں ہمیشہ جو ہے ڈیٹ لکھتے وقت بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اسی چیز کے مارکس ہوتے ہیں. اگر 10 مارکس کا ہے تو سٹارٹنگ اور اینڈنگ کے 4 مارکس ہوتے ہیں لیٹر میں. تو 1 نمبر یہ پارٹ کا ہوتا ہے امتحانی مرکز, اور ڈیٹ کا ایک جو ہے جیسے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پیارے دوست موسم جیسے لکھا ہوا ہے اس کا, اور اس کے بعد آپ نے السلام علیکم وغیرہ کو ہوتا ہے. اور اینڈ کا بھی 1 نمبر اینڈ کا ہوتا ہے. اگر آپ سٹارٹنگ اور اینڈنگ ٹھیک کر دیتے ہیں تو آپ کے 4 نمبر یہاں سے, اگر 10 مارکس کا بورڈ میں آتا ہے لیٹر, 4 نمبر یہاں سے آ جاتے ہیں آپ کے. اور جو سینٹر میں آپ اس سے ریلیٹڈ نفس مضمون لکھتے ہیں تو اس کے 6 مارکس ہوتے ہیں. مزمل خان پلیز اپنا کیمرہ آف کر دیں. اچھا, آپ نے اس کے بعد نچلی لائن میں سینٹر میں لکھیں گے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں. جیسے کہ
آپ نے اوپر دیکھنا ہے کہ کس کو آپ خط لکھ رہے ہو. جیسے کہ آپ دوست کو خط لکھ رہے ہو تو آپ نے لکھنا ہے پیارے دوست, آگے دوست کا نام لکھ دیں, آگے فنجائیہ کا نشان, پیارے دوست محسن علی, اور اس کے بعد فنجائیہ کا نشان. اور آپ نے دوست, اگر آپ اپنے والد کو یا کسی بڑے کو لکھ رہے ہیں تو اس سے رشتے کے حساب سے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. محترم ابو جان یا چچا کو لکھ لیں تو پیارے چچا جان. یہاں آپ دوست کے نام خط لکھ رہے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے پیارے دوست محسن. اور اس سے نچلی لائن میں آپ نے السلام علیکم. اچھا, السلام علیکم کے بھی آپ کو میں 3 طریقے بتاؤں گی. تینوں طریقوں سے ٹھیک ہوتا ہے. کئی بچے جو ہوتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے دوست نے تو آگے لکھا ہوا ہے, میں نے تو یہاں لکھا ہوا ہے السلام علیکم, یہ غلط ہو گیا, کراس لگاتے رہتے ہیں یا کچھ بھی. 3 طریقوں سے آپ لوگ السلام علیکم لکھ سکتے ہیں. ایک طریقہ ہے تو یہ ہے جو کہ سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم نچلی یعنی پیارے دوست محسن سے نچلی لائن میں آ کے سٹارٹ میں لکھیں گے لائن کے پاس کر کے السلام علیکم, اس کے بعد ندیہ کا نشان. اور جب آپ لوگ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیارے دوست محسن کے بالکل سینٹر میں نیچے کر کے آپ لوگ لکھیں السلام علیکم. السلام علیکم کے اس کے جب بالکل نیچے لکھیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اس کے آگے بھی آپ نے ندیہ کا نشان ڈالنا ہے. اور جب ایک تیسرا طریقہ ہے کہ پیارے دوست محسن, آپ نے اس کے بالکل آگے لکھ دینا ہے السلام علیکم. تو اس میں آپ نے فنجائیہ ندیہ کا نشان نہیں ڈالنا, آپ نے فل سٹاپ ڈالیں گے. یہ ہے مسٹیک کہ پیارے دوست محسن علی, فنجائیہ کا نشان, پھر اس کے بعد السلام علیکم, پھر اس کے آگے فل سٹاپ. کہ آپ بورڈ کی 9th-10th کی بورڈ کی بکس اٹھا کر دیکھیں, اس میں بھی آپ کو پیٹرن نظر آ جائے گا. تینوں پیٹرن درست ہوتے ہیں. اس سے نیچے جب آپ السلام علیکم لکھیں تو اس سے نچلی لائن میں پیراگراف کی صورت میں آپ نے سٹارٹ کرنا ہے لیٹر. اس کے لیے ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد آپ کا خط موصول ہوا. ایک طویل ہوتا ہے لمبا عرصہ, کہ کافی عرصے کے بعد, کافی مدت کے بعد آپ کا خط موصول ہوا. موصول ہوا کا مطلب ہوتا ہے ملا, کہ یعنی ایک کافی عرصے بعد آپ کا خط ملا. بھائی آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ خط لکھنے میں اس قدر تاخیر نہ کیا کریں. تاخیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیر, کہ اس قدر آپ دیر نہ کیا کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ میری بات کو ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں. یعنی کہ میری بات ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. مجھے امید کرنی چاہیے کہ آپ آئندہ اس قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیں گے. آپ نے یہ پیراگراف لکھنا ہے, اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ کرنا ہے. آج میں آپ سے ایک واقعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا. ایک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا ہے, میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, جس پر مجھے فخر تو نہیں, لیکن میں اس محض اللہ رب العزت کا فضل و کرم, لیکن میں اس کو محض کو بھی لکھ دیں اس میں کہ محض اللہ رب العزت کا فضل و کرم سمجھتا ہوں. اس میں مسٹیک ہے کہ یہاں پہ کو نہیں لکھا ہوا, آپ لوگ لکھ دیں, لیکن میں اس کو محض اللہ رب العزت کا فضل و کرم سمجھتا ہوں. اس کی جگہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کا کرم, خاص کرم سمجھتا ہوں. یعنی سمپل ورڈنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے, ضروری نہیں آپ بہت زیادہ مشکل ورڈنگ کریں یہاں سے. اگر آپ کو یاد ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ اگر بہت مشکل ورڈ لگیں تو آپ اس کو ایزی کر سکتے ہیں. بیٹا مزمل اور احسان یہ کیمرہ آف کر دیں اپنا. اس نے میری بر وقت رہنمائی فرمائی, ورنہ نامعلوم کس قدر نقصان ہوتا. اس نے میری بر وقت رہنمائی فرمائی, یعنی اللہ تعالیٰ نے میری بر وقت یعنی وقت پر مدد کی, ورنہ نامعلوم کس قدر نقصان ہوتا ہے, یعنی کہ نہ جانے مجھے کتنا نقصان پہنچتا. یہ تو آپ ہی جانتے ہیں کہ سیر کرنا میرا روزانہ کا معمول ہے, کہ میرا جو سیر کرنا ہے روزمرہ کا معمول ہے. پرسوں میں معمول کے مطابق صبح سویرے لفظ غلط لکھا ہوا ہے, آپ اس کو ٹھیک کر لیں. سویرے کیسے ہوتا ہے, یہ رے بڑی یہ آتا ہے اینڈ میں,
ये को पहले ले जाएंगे सवेरे, सवेरे को ठीक कर लें। सुबह सवेरे सैर के लिए निकला और रेलवे लाइन की पटड़ी के साथ साथ चलने लगा। जब मैं पुल के करीब पहुंचा तो मैंने रूह फरसा मंजर देखा। आप इसको आप ये रूह फरसा की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, जब मैं पुल के करीब पहुंचा तो मैंने एक बड़ा खौफनाक मंजर देखा कि पुल पर बिछी हुई लाइन, बिछी के नून लिखा हुआ है, ये इसको काट दें। पुल पर बिछी हुई रेल की पटड़ी उखड़ी हुई है, उखड़ी हुई है, और ये मिस्टेक है, नून वैसे ही है, इसको काट दें कि पुल पर बिछी हुई रेल की पटड़ी उखड़ी हुई है। हुई के ऊपर हमजा आएगा, हमजा छोटी, ये जबर डला हुआ है, हमजा डाल दें। मैं ये मंजर देखकर डर गया और मेरी तशवीश में और इजाफा हुआ, यानी कि मैं बहुत ज्यादा डर गया और मुझे और हैरानगी हुई और मेरी तशवीश और बढ़ गई जब मैंने देखा कि चंद फरलांग के फासले पर गाड़ी चली आ रही है। चंद फरलांग यानी जब मैंने देखा कि चंद फरलांग के फासले पर गाड़ी चली आ रही है, यानी थोड़े से फासले से एक गाड़ी आ रही है। इससे नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ है। यकीनन ये मौका होश और हवास खो देने वाला था, लेकिन खुदा का शुक्र है मैंने अपने होश और हवास बहाल रखे, यानी कि अपने होश और हवास को काबू में रखा और उनको बहाल रखा। इस वक्त तो मुझे और कोई तरकीब ना सूझी, क्योंकि वक्त निहायत कलील था। कलील मतलब था थोड़ा था। बस मैंने ये किया कि फौरन अपनी कमीज उतारी और रेलवे लाइन के दरमियान खड़े होकर अपने दोनों हाथों से जोर जोर से कमीज को लहराने लगा। अब गाड़ी काफी करीब आ चुकी थी और उसकी रफ्तार कम हो रही थी। ड्राइवर ने मेरे इशारे को समझ लिया था। आखिरकार गाड़ी पुल पर से कुछ फासले पर रुक गई। ट्रेन का ड्राइवर और मुसाफिर फौरन मेरे पास पहुंचे और अज़ारे नाराजी करते हुए पूछा कि तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई। मैंने उन्हें बताया कि आप खफा ना हो, जरा पुल का मंजर देख लें। जब वो पुल पर पहुंचे तो वो भी खौफ से लरस गए। लरस गए यानी कि खौफ से कांप गए। जब अब वो मुझे थपकियां देने लगे और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करने लगे कि उसने इतनी बड़ी तबाही से बचा लिया। गाड़ी पटड़ी की मरम्मत तक वहां पर खड़ी रही, फिर रवाना हो गई। अगले रोज रेलवे मास्टर हमारे स्कूल पहुंचा और हेड मास्टर साहब को मेरी हाजिर दिमागी और बहादुरी का वाकया सुनाया। मुझे इनाम में एक कलाई घड़ी दी और बेहद तारीफ की। मैंने कहा तारीफ तो खुदा की करनी है चाहिए, मैंने जो कुछ किया वो मेरा अखलाकी फर्ज था। तो इससे नीचे एंड में जब लेटर खत्म हो जाता है तो हमेशा लेटर के एंड में आप दुआया कलमात, यानी कि जैसे आपके कोई अम्मी अबू हैं तो उनको भी सलाम लिखते हैं, कोई दोस्त है तो उसको भी सलाम, और उसके घर वालों को भी चाहें तो सलाम लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। तमाम एहले खाना को, यानी आपके तमाम घर वालों को सलाम और दुआ। आपने ये सलाम और दुआ से इख्तिताम करना है कि सलाम जैसे उनके तमाम घर वालों को या सबको आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और एंड में आपने बाएं तरफ आके तो ये खत का जो एंड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर का ये होता है। तो आपने खत का एंड लिखना है, वस्सलाम आपका दोस्त हमजा, छोटी है बड़ी है। वस्सलाम आपने
वस्सलाम में ये चीज का ख्याल रखना है कि कई बच्चे सलाम से सीन से पहले अलीफ नहीं डाल अलाम नहीं डालते, वो सिंपल सा लिख देते हैं। तो आपने हमेशा जब भी लिखें तो अलीफ के बाद लाम जरूर डालें, और वस्सलाम के बाद कोई कोमा फुल स्टॉप कुछ भी नहीं आना, और सिंपल आपने वस्सलाम अलैकुम लिखना है। और उसके बाद आपका दोस्त, यानी कि आपने दोस्त को खत लिखा है तो एंड में लिखना है आपका दोस्त। और आपने आपके दोस्त से नीचे लाइन में आपने क्या लिखना है, आपका दोस्त लिखने के बाद आपने लिखना है हमजा छोटी ये बड़ी ये, या जो अपना नाम भी लिख सकते हैं। हमजा छोटी ये का भी ये मतलब यानी कोई सा भी नाम आप शो नहीं कर रहे, लेकिन इसमें आप आपका दोस्त के नीचे, ये नहीं कि उसके आगे ही आप अपना नाम लिख दो, उससे निचली लाइन में आपने लिखना है। और हमजा छोटी ये बड़ी ये ज्यादा बेहतर यही होता है कि हमजा छोटी ये बड़ी ही लिख दें, और उसमें डैश भी जरूर डालें। और जैसे कि हमजा के बाद डैश, उसके बाद छोटी ये के बाद डैश, बड़ी ये के बाद नहीं आपने डैश डालनी। तो आप तकरीबन समझ चुके होंगे, और क्लास में भी आपको ये चीजें काफी रिपीट करवाई जाती हैं, लेकिन फिर भी लेटर के स्टार्ट और एंड में बच्चे गलतियां करते रहते हैं। एंड तक 9-10 तक भी पहुंचते हैं तो लगता है कि फर्स्ट टाइम इनको सिखा रहे हैं। आपने इस चीज का शुरू से अभी आजकल जैसे आप लोग फारे हैं, घरों में हैं, तो इसका पैटर्न जरूर बनाया करें, ताकि आप लोग खत का या एप्लीकेशन का पैटर्न अगर आपने सही लिखा होता है तो 4 मार्क्स तो आपको वैसे ही मिल जाते हैं। तो पैटर्न कभी उसमें गलती ना करें। अगर फॉर एग्जांपल आपने सारा सही लिखा हुआ है लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग गलत की हुई है, उसमें ज्यादातर ये वस्सलाम में सीन के साथ लाम नहीं बच्चे डालते, या लाम लिखना भूल जाते हैं। और स्टार्ट में जो है, स्टार्टिंग में आपको दिखा देती हूँ कि आपने स्टार्टिंग में ज्यादातर ये डेट के बाद स्लांट नहीं डालते, इम्तहानी मरकज के आगे कोमा लिख देते हैं, ये फिजाइया नदाइया के निशान नहीं डालते, तो इससे मार्क्स कटते हैं। और फिर बच्चे कहते हैं कि हमारे मार्क्स कम आए हैं, हमने तो लेटर पूरा लिखा है। लेटर ही नहीं लिखना होता, उसका स्टार्ट और एंड बहुत ज्यादा आपने सही तरीके से सीखना है ताकि आपको सही तरीके से लिखना आए। आपने अब नेक्स्ट लेटर है, किसी अखबार के मदीर के नाम खत लिखकर ट्रैफिक की बदइंतजामी की तरफ तवज्जो दिलाइए। आपने इसमें भी सबसे पहले क्या लिखना है, इम्तिहानी मरकज, और उसके आगे कोई कोमा डैश नहीं डालनी। फिर उसके बाद नीचे आपने डेट लिखनी है, डेट के आगे स्लांट, इसमें नवंबर के आगे डेट कोमा डला हुआ है लेकिन आपने इसको क्रॉस लगा देना है, इसको सही कर लें, क्योंकि महीने के बाद कोई कोमा फुल स्टॉप डैश नहीं होती। तो आप इसको क्रॉस लगा दें, इसको काट दें महीने के बाद जो डैश लगी हुई है। अब 2013 लिखा हुआ है तो आपने 2020 करना है, 22 जुलाई 2020। और यहाँ पे हमजा भी डाल दें 2020 से पहले। और इससे आप निचली लाइन में अखबार के मदीर के नाम खत लिख रहे हैं तो आपने क्या लिखना है, मुकर्रम मदीर साहब रोजना, आगे कोमा रोजनामा जंग, उसके बाद कोमा लाहौर, लाहौर के बाद फुल स्टॉप नहीं डालना, कोई डैश कुछ भी नहीं डालना। आपने रोजनामा जंग की जगह नुआए वक्त जो कोई से भी अखबार के, क्योंकि अखबार इसमें जरूरी नहीं होता कि जो हम लोग आपको बताएं वही अखबार लिख सकते हैं। और इसको हाईलाइट कर लें, रोजनामा जंग लाहौर को, रोजनामा जंग लाहौर को हाईलाइट कर लें, इसको आपने मार्कर से लिखना है। इससे निचली लाइन में अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम के आगे जाइया का निशान डालेंगे। और इससे निचली लाइन में आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, जनाब मैं आपके अखबार की वसातत से आला काम की तवज्जो ट्रैफिक की बदइंतजामी की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अब इसमें मिस्टेक क्या है, जनाब मैं आपके अखबार की वसातत से, वसातत की जगह आप जरिए भी लिख सकते हैं,
کہ میں آپ کے اخبار کے ذریعے وساطت سے کے جگہ لکھ دیں ذریعے اعلیٰ حکام کی توجہ ٹریفک کی بد انتظامی، کی نہیں لکھا ہوا، آپ لوگ یہاں پہ کی لکھ لیں، ٹریفک کی بد انتظامی کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے علاقے سمن آباد میں ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے، درمیانی چوک پر ٹریفک ہر وقت پھنسی رہتی ہے، لوگ دھڑا دھڑ آگے نکلنے کی کوشش میں پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اس چوک پر اشارے اکثر خراب رہتے ہیں، ٹریفک وارڈنز اپنی ذمہ داری صحیح طرح نہیں نبھاتے اور اتنے بڑے چوک پر صرف 2 وارڈن ہوتے ہیں۔ مین روڈ پر تعلیمی مدارس کے طلباء ٹریفک کی بد انتظامی سے پریشان رہتے ہیں، طلباء کی جانیں ہمیشہ خطرات کی زد میں رہتی ہیں، ٹریفک کی تیز رفتاری سے پیدل چلنے والوں کو بھی خطرہ رہتا ہے۔ ارباب حکومت سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ٹریفک وارڈنز کی تعداد بڑھا دیں، نیز اس علاقے کے تمام اشارے بھی ٹھیک کروا دیں، ٹریفک قوانین کی پابندی کروائیں، تیز رفتاری کا کلا کما کریں، یعنی کہ تیز رفتاری کا بالکل ہی خاتمہ کر دیں، بالکل اس چیز کو پہ پابندی لگا دیں، بالکل ختم کر دیں کہ کوئی بھی تیز رفتاری سے گاڑی مت چلائیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر حادثات جو ہوتے ہیں تیز رفتاری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب آپ بھی کبھی اسکول کے لیے، کالج کے لیے یا کسی کام سے باہر نکلیں تو برائے مہربانی اپنی جو تیز رفتاری ہے اس کو ذرا کنٹرول رکھا کریں، تیز رفتاری سے نہ نکلا کریں۔ گھر سے بائک چلاتے ہیں اکثر بچے تو تیز رفتاری کی وجہ سے ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ جب صبح اسکول کے لیے نکلتے ہیں تو اکثر لوگ آفس وغیرہ کے لیے بھی نکلے ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ تیزی سے چلتے ہیں اور کہ ٹائم پہ گھر سے جلدی نہیں نکلتے، راستے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ آگے نکلے اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ وین اور بس سٹاپ کا تعین کریں، یعنی وین اور بس سٹاپ جو ہیں وہ ہونے چاہیے، کوئی فکس جگہ پہ کہ کون سی جگہ پہ بس کھڑی ہوتی ہے اور وین ان کا سٹاپ ہونا چاہیے مقررہ، اور جو ہے سٹاپ سے ہٹ کر کے کسی اور جگہ رکنے والے، کیسی لکھا ہوا ہے تو آپ نے کسی لکھنا ہے، کیسی کو صحیح کر لیں، کسی اور جگہ روکنے والے ڈرائیور کا موقع، یہ غلط لکھا ہوا ہے سینٹینس کہ کسی اور جگہ رکنے والے لکھیں، روکنے والے لکھا ہوا ہے، واؤ کو کاٹتے بیچ میں سے، رکنے والے لالے لکھا ہوا ہے تو آپ نے والے لفظ لکھنا ہے، رکنے والے ڈرائیور کا موقع پر چلان کیا جائے، تیز رفتاری پر ڈرائیور کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے، ٹریفک پولیس میں فرض شناس اور اماندار عملہ کی تہنیتی عمل میں لائی جائے، لوگوں میں ٹریفک کی پابندی کا شعور پیدا کرنے کے لیے آپ کا اخبار رہنمائی کرے، اس طرح یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کا اخبار اس مسئلے کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اور اینڈ میں آپ نے جس طرح کے لیٹر کا اینڈ کرتے ہیں ہمیشہ اسی طرح سے کرنا ہے، والسلام، آپ کا مخلص بھانجا لکھا ہوا ہے تو آپ نے مخلص، یہ بھانجے کو تو نہیں لکھ رہے نا، تو آپ کا مخلص ہی لکھنا ہے، بھانجا کا لفظ کو کاٹ دیں، آپ کا مخلص، کیونکہ آپ نے مدیر صاحب کو خط لکھا، یہ خط لکھا ہے تو وہ آپ کا مخلص بھانجا تو نہیں ہو سکتا، یہ غلطی سے لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کاٹ دیں، آپ کا مخلص خالی لفظ لکھیں گے، اینڈ میں حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ لکھیں گے۔ آپ نے مسٹیکس اپنی دور کر لیں، اور ویسے بھی اگر آپ کو، کیونکہ یہ نیو بکس ہیں تو ان میں غلطی کے امکانات رہتے ہیں، تو آپ جہاں پہ آپ کو نظر آئے یا تو پوچھ لیا کریں، نہیں تو آپ کے ٹیوٹر، آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی غلطی تو مینشن کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یہ غلطی جیسے اس خط میں ہے کہ آپ کا مخلص بھانجا لکھا ہوا ہے، بھانجا تو نہیں، آپ نے بھانجا کو کاٹ دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ جہاں سے آپ کو تھوڑا مشکل لگے اس کو ایزی کر لیں، ورڈنگ آسان بھی کر سکتے ہیں،
اور آپ کو جیسے کہ ہمیشہ میں نے بتایا ہے کہ املا کی غلطیاں مت کیا کریں. املا کے لیے چند ایک الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ الگ سے لکھ لیں, نوٹ کر لیں اپنے پاس کے یہ مسٹیکس ہو رہی ہیں مجھے. ورڈز جیسے اس میں وارڈن وغیرہ اور اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو اکثر نہیں آ رہے ہوتے, تو آپ لوگ پلیز اس چیز کا خیال رکھیں. اور اب جو ہے آپ نے اگر کوئی کوشچن کرنے ہوئے تو وہ آپ پوچھ لیجئے گا.